बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैला कला अब्दुल्ला के 3 डैम्स के पुश्ते बहा कर ले गया। 10 अफराद जाँ भाग, 11 लापता हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 182 हो गई। PDMA के मुताबिक कला अब्दुल्ला मज़ई अड्डा मुस्लिम बाग समेत कल्लात में ज़्यादा तबाही हुई। पानी आबादियों में दाखिल होने से 3 बच्चे रैले की नज़र हो गए। हब के कंदराज बाखड़ा नदी में सैलाबी रैला गाड़ी को बहा ले गया। ड्राइवर जाँ भाग, ट्रैक्टर में सवार 15 लोग सैलाबी रैले की जद में आ गए। 3 को बचा लिया गया। नशेबी इलाकों में रहने वालों की नकल मकानी के लिए मसाजिद से ऐलानात। मुतासरा इलाकों में ज़मीन पर पनाह ना मिली तो सैकड़ों लोग करीबी पहाड़ों पर चढ़ गए। तूफानी बारिशों और सैलाबी रैलों से कोहलू से बी कौमी शाहराह और राब्ता सड़क के मुतासर। कोयटा कराची शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कलात में सैकड़ों ज़राई हिफाजती पुश्ते पानी में बह गए। कलात में मशहूर खूनखार नदी मोमे झल, जयबुंझल, बगड़ी और गौसाबाद के नदी में तुगयानी से यूनियन काउंसिल गज़ में खड़ी फसलें तबाह। कच्चे मकानात मुनहदम और सैकड़ों माल मवेशी रैले की नज़र हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान कोहलू, बारखान से बी, झलमगजी, नसीराबाद, लौरालाई, खुजदार, कल्लात, लसबेला, अवारान, पंजगोर और केच में बारिश का इम्कान है। कराची में मानसून बादलों की धुआंधार इनिंग्स। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश। बहादुराबाद, न्यू टाउन, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड पर मूसलाधार बारिश। नॉर्थ नाजिमाबाद, सखी हसन, नागन चौरंगी के अतराफ भी बादल खुलकर बरसे। कराची की सिटी कोर्ट के दाखिली रास्तों पर बरसाती पानी जमा। साइलिन और वकला को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि बारिश के पानी के साथ सीवरेज का पानी भी शामिल हो गया है, लेकिन बल्दियाती अमला गायब है। डस्का में नाला 1 में तुगयानी सैलाबी सूरत हाल। कोटली मरला के मकाम पर 2 जगहों से बंद टूटने पर पानी 3 देहातों में दाखिल। मुताद्दिद जानवर बह गए, कई हलाक। मकीनों के घरों का सामान भी पानी की नज़र हो गया। इलाका मकीनों ने रात पानी में गुजारी। गजियावाली का सरकारी स्कूल तालाब बन गया। पानी भरने के बायस स्कूल बंद। 20 देहातों को मिलाने वाली राब्ता सड़कें डूब गईं। 2 रोज़ गुजरने के बाद भी बंद नहीं बांधा गया। रेस्क्यू टीमें मदद के लिए पहुँच गईं। तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में पावर शो। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। ग्राउंड को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। जलसागाह में साउंड सिस्टम नस्ब। अवाम को बराह रास्त जलसा दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब कर दी गईं। PTI कारकुनों की जलसागाह में आमद शुरू। चेयरमैन PTI इमरान खान का स्टेडियम का दौरा। पार्टी रहनुमाओं के साथ इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस के मुताबिक जलसे की सिक्योरिटी के लिए 1500 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी देंगे। अदालत ने वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ और दीगर की हॉकी ग्राउंड में जलसा रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। अमन का निशान पाकिस्तान, मेरा पैगाम पाकिस्तान। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी। बाजारों में खुसूसी स्टॉल सज गए। हर तरफ कौमी परचम की बहार। पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात का आगाज। तकरीबात 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। लाहौर के अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में आर्ट एंड क्राफ्ट मेला लगाया जाएगा। PTI रहनुमा शहबाज गिल जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल के सेल नंबर 3 मुंतकिल। अदालत ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। प्रोसिक्यूटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल दिए। शहबाज गिल ने फौज के रैंक्स को बगावत पर उकसाने की कोशिश की। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया शहबाज गिल की आवाज़ मैच कर गई है। मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में पेश। शहबाज गिल ने कहा कि उनकी जाली मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई है, उन पर तशद्दुद किया जाता है। उधर सेशन अदालत में शहबाज गिल की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त के मुताबिक हुकूमत ने PTI के साथ हिसाब बराबर करने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज किया। फरीकैन को पीर के लिए नोटिस जारी।
ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے والوں سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پھر سیاسی مخالفین کو خبردار کر دیا۔ لاہور میں پارٹی قیادت سے ملاقات کے دوران عمران خان نے کہا، پنجاب حکومت 25 مئی واقعے کے تمام ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ پوری قوم دیکھ رہی ہے، امپورٹڈ حکومت نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور مونس الہی کی بھی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، پنجاب کے انتظامی معاملات پر تبادلہ خیال۔ پنجاب حکومت نے 25 مئی کے واقعات کی بنیاد پر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں لیگی رہنما عطا تارڑ کے گھر پولیس کا چھاپے کے دوران کسی کو حراست میں نہیں لیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق عطا تارڑ کو حاضری کا نوٹس بھجوایا گیا تھا۔ پنجاب حکومت نے چند روز پہلے لانگ مارچ میں پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد اور مقدمات درج کرنے کے الزام میں لاہور کے متعدد ایس ایچ اوز کو تبدیل کر دیا تھا۔ چھاپے پر رد عمل دیتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا، ہاشم ڈوگر آپ تو انتہائی غیر سنجیدہ کردار نکلے۔ جس گھر میں آپ نے پولیس بھیجی وہاں 15 سال پہلے رہتا تھا۔ ملک دشمن بیانیے کے دفاع میں اتنا آگے نہ جائیں۔ ملک کی خاطر شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں۔ سیاستدانوں کو انا ختم کر کے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ بڑھتے فاصلوں پر صدر مملکت نے گہری تشویش کا اظہار کر دیا۔ لاہور گورنر ہاؤس میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں صدر عارف الوی نے کہا، سیاستدانوں کو سمجھاتا رہا ہوں کہ فوج کو زیر بحث نہ لایا جائے۔ انہیں ہمیشہ اداروں پر تنقید کرنے سے روکا۔ ملک کے موجودہ معاشی اور سیاسی حالات کے بارے میں سب کو سوچنا ہوگا۔ وفاق اور صوبوں کا تنازع ملک کے لیے خطرناک ہے۔ محسوس کرتا ہوں خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کم ہونا چاہیے۔ فارن فنڈنگ میں ہم حساب کتاب رکھنے پر پکڑے گئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا منفرد اعزاز رائل ملٹری اکیڈمی سینڈہرسٹ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کرنے والے پہلے پاکستانی آرمی چیف بن گئے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو رائل ملٹری اکیڈمی آمد پر سلامی دی گئی۔ آرمی چیف نے بطور مہمان خصوصی پریڈ کا معائنہ کیا۔ کمیشننگ کورس 213 کے شرکاء نے 44 ہفتوں کی تربیت مکمل کی، جن میں پاکستان کے 2 کیڈٹس عبداللہ اور مشتبہ بھی شامل ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات دوستی اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ آرمی چیف نے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا رائل ملٹری اکیڈمی میں بطور چیف گیسٹ خطاب مسلح افواج اور پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا، یہ پاکستان اور برطانیہ کے اسٹریٹجک تعلقات اور دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج کی کامیابیوں کا اعتراف ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ امن کا نشان بن چکے ہیں۔ آرمی چیف کی رائل ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی شرکت سے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات میں مزید مضبوطی آئی ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان ترجیحی تجارت کا معاہدہ طے پا گیا۔ دونوں ملکوں کے وزراء تجارت نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدہ خوشائند ہے۔ تجارتی معاہدے دونوں ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ پاکستان اور ترکی کی وزارت تجارت کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ وفاقی وزیر نوید قمر نے کہا، تجارتی معاہدوں سے دونوں ممالک کی معیشت مستحکم ہوگی۔ اورنگ زیب اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اکٹھے ہوئے ہیں، آج پاکستان کو مبارک ہو کہ آج کا نوجوان بچہ پاکستان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے، اور یہی جذبہ 1947 میں تھا۔ 1947 میں جب علامہ اقبال کا خواب پورا ہوا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وہ جدوجہد جس نے پاکستان بنایا، جمہوریت اور ووٹ کے ذریعے، آج ان بچوں کی یہاں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے۔ افواج پاکستان، تمام آرمڈ فورسز، مسلح افواج، پاکستان پولیس، جو دن رات سرحدوں کے اوپر پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، وہ پولیس جو ہم سب کی حفاظت کے لیے، ہماری آزادی کے لیے دن رات اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ 75 سال پاکستان کے اندر جب جب جمہوری دور ہوا اس کے ڈیویڈنڈز اور اس کے ثمرات پاکستان کی عوام کو ملے. اور پاکستان کے اندر جب جب جمہوری دور ہوا اس کے ڈیویڈنڈز اور اس کے ثمرات پاکستان کی عوام کو ملے. اور ان بچوں کو جن کا مستقبل جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ جمہوریت میں اس ملک کا اس مٹی کا مستقبل ہے، جب جب جمہوریت اور جمہور کے اوپر شب خون مارا گیا اور بھی زیادہ طاقت سے اور بھی زیادہ جذبے سے جمہوریت واپس پاکستان کے اندر لوٹی. اور وہ انہی بچوں کے مستقبل کے لیے آئین پاکستان جو پاکستان کا 1973 کا آئین ہے، متفقہ آئین ہے جو ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کا درس دیتا ہے اور حکم دیتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، پاکستان کو آئین ملا جب جب ملک کے اندر جمہوری وزیر اعظم تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا. وزیر اعظم نواز شریف نے اس ملک کو کنیکٹیوٹی وفاق کی اکائیوں کو آپس میں جوڑا، پاکستان کو پہلا موٹر وے دیا. اس کے بعد جو ایٹمی پروگرام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا اس کو ہر دباؤ کے باوجود نواز شریف نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. میں ان تمام انجینئرز، ڈاکٹرز، ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ڈاکٹر عبدالقدیر اور وہ تمام سائنسدان، وہ تمام لوگ جو اس ملک کو ایٹمی قوت بنانے اور دفاع کو مضبوط کرنے میں جس کی نشانی چاغی پہاڑ ہے. اس کے بعد جب ملک میں جمہوری وزیر اعظم آئے، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، لیاقت علی خان سے یہ سفر شروع ہوا جس سفر کا خواب اور جدوجہد علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھی. یہ بچے آج اس بات کا ثبوت ہیں، ان کا جذبہ. اس کے بعد اس ملک کو موٹر ویز کا جال ملا، اس ملک کو کنیکٹیوٹی ملی، اس ملک کو ماس ٹرانزٹ ملی. آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے پنجاب کے صوبے کو ملک کے تمام صوبائی اکائیوں کے ساتھ جوڑا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب 2013 سے 18 تک ملک کے وزیر اعظم مسلم لیگ نون اور 16 میں جو ہوا اس ملک کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اس ملک کو روشن کیا، دہشت گردی ختم کی، اس ملک کی ترقی کو 6% پر پہنچایا، اس ملک میں احتساب کے عمل کو اپنے سے شروع کیا. اور آج 9 سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ساری جمہوری قیادت سرخ روح. اور یہی وہ ثمرات ہیں جو کبھی ایٹمی قوت کی شکل میں، کبھی آئین کی شکل میں، کبھی 4G کی شکل میں، کبھی موٹر ویز کے جال کی شکل میں، کبھی میٹروز کے جال کی شکل میں پاکستان کی عوام اور ان بچوں کو ملے. کبھی یوتھ پروگرام کی شکل میں، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی شکل میں. اور یہی وہ جذبہ ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ جمہوری قیادت ہمیشہ ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنا لہو اور اپنی شہادتیں دی ہیں، ان جوانوں کو جو افواج پاکستان، آرمڈ فورسز، ایئر فورس، نیوی اور پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، رینجرز، FCs، جنہوں نے اپنی شہادتیں نوش کر کے اس ملک کی حفاظت کی، آج یہ بچے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جمہوریت کا سفر اسی طرح جاری رہے گا، اسی جذبے کے ساتھ جاری رہے گا. اور 14 اگست 2022 کو لیاقت علی خان کے بعد وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب 1954 کے بعد
पाकिस्तान का कौमी तराना री रिकॉर्डेड नेशनल एंथम का इजरा करेंगे, उसको लॉन्च करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें मैं तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला, वो तमाम म्यूजिशियंस, वो तमाम ऑर्केस्ट्रा प्लेयर्स, टर्की की गवर्नमेंट जिन्होंने वो तमाम टेक्नोलॉजी और ISPR स्टीयरिंग कमेटी जो जावेद जब्बार साहब हेड कर रहे थे, जिसका और इस सफर का आगाज हमने 2017 में किया, 2021 में ये स्टीयरिंग कमेटी बनी, उसका काम अगस्त 2014 2022 कल वो दिन आएगा इंशाअल्लाह जब सुबह फ्लैग होइस्टिंग के साथ वजीर आजम पाकिस्तान का कौमी तराना, क्योंकि ये आज़ादी हमारी है, ये आज़ादी इन बच्चों की है, ये आज़ादी पाकिस्तान की है, और ये इंशाअल्लाह कौमी तराना जब आप कल देखेंगे तो उसके अंदर जो सारी डिपिक्शन है वो मुल्क की सॉलिडेरिटी, वफाक की अकाइयाँ, माइनॉरिटीज ने, अक़लियतों ने पाकिस्तान बनने में और 75 साल पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान की तरक्की में जो अपना किरदार अदा किया है, हम उसको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और इंशाअल्लाह 75 साल के मौके पर हम तमाम उन लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इस जमहूरी अमल में अपना साथ दिया। पाकिस्तान टेलीविजन तमाम वो प्रोग्राम दिखा रहा है आजकल जो पाकिस्तान बनने में जदोजहद हुई और 75 साल का सफर। मैं यहाँ प्राइवेट मीडिया को भी मुबारकबाद देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, कि उन्होंने जिस तरह मिलकर